پہلا MCQs ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، قواعد کی روح سے یہ شعر کس کی مثال ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے بچوں، آگ ہے اولاد ابراہیم نمرود، تو یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو جو جہاں تاریخی واقعے کی طرف یا قرآنی آیت کا اشارہ ہو وہ تلمی کہلاتا ہے۔ تو یہاں آپشن اے آپ کا ٹھیک ہے، یہاں تلمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمرود ایک پورا واقعہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ جو ہوتا ہے کنایا، کنایا میں پوشیدہ اور مبہم بات کہی جاتی ہے۔ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، اور استعارہ ایک اس میں الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشبیہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور استعارہ میں الفاظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسرا MCQ ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں قواعد کی روح سے ملتا ہے کو کیا کہیں گے۔ اب دیکھیے، اب ملتا ہے دونوں مصروں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، یہ پہلا مصرع ہے۔ دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، یہ دوسرا مصرع ہے۔ تو پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں، اور یہ پورا ایک مکمل شعر ہے۔ اور یہاں پر ملتا ہے یہ، اب دیکھیں یہاں سے آدمی اور کسی، یہ دونوں آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ ہم قافیہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہم آواز الفاظ ہیں، یہ قافیہ ہو گئے۔ ملتا ہے اس نے پوچھا ہے، تو آپ کا اس کا جواب آئے گا ردیف بی، اس کا درست جواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملتا ہے یہ کیا ہے، ردیف ہے۔ اور مجاز مرسل ہے کہ الفاظ جب اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوں کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، تشبیہ کا تعلق نہ ہو وہ مجاز مرسل ہے، اور اگر حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق آ جائے تو وہ استعارہ ہو جائے گا۔ پھر محاورہ آپ کو معلوم ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہے جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں، یا جو اب اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ اس میں لفظ استعمال نہیں ہوتے، جیسے آنکھوں کا تارا ہونا۔ اب آنکھوں کا تارا، اب یہ اس لفظی معنی میں استعمال نہیں ہوگا، بلکہ آنکھوں کا تارا ہونا کا کیا مطلب ہے، بہت عزیز ہونا، تو یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ محاورہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، غزل کے تمام اشعار ہوتے ہیں، تو غزل کے تمام اشعار ہوتے ہیں جدا جدا معنوں کے حامل ہوتے ہیں، بی جواب اس کا ٹھیک ہے۔ فورتھ ہے آپ کے پاس، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ اس شعر میں 2 گز زمین کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے۔ تو یہاں پر 2 گز زمین، یہ بیسیکلی یہاں پر پوشیدہ بات ہے، یہاں پر یہ چھپی ہوئی بات کر رہا ہے۔ 2 گز زمین سے مراد کیا ہے، قبر ہے، تو قبر کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ پوشیدہ بات کر رہا ہے۔ تو جہاں پوشیدہ اور مبہم بات ہو وہ کنایا ہوتا ہے، سی جواب اس کا درست ہے۔ اور باقی قافیہ، تشبیہ اور محاورہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے 5th، جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کو ہونا چاہیے۔ تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جملہ فعلیہ میں تو پھر اس کے اجزاء ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل اور جو ہے فعل تام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں۔ اور یہ جملہ فعلیہ میں جو ہے میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے فاعل وہ اسم ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے فعل وہ آپ کو پتہ ہے وہ فعل ہی ہوگا، یعنی جو کام ہو رہا ہوگا وہ فعل ہوگا۔ 6 ہے، مسدس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں۔ تو مسدس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسدس عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں مسدس 6 کو کہتے ہیں، تو 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اور 5 مصرے والی جو نظم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مخمس، اور 3 مصروں والی جس میں 3 مصرے ہیں اسے کہتے ہیں مسلس، اور
جس میں 4 ہوں اسے قطع یا رباعی کہتے ہیں۔ 7 ہے ہمارے پاس ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے، ڈی آپشن اس کا درست ہے۔ اور وہ نظم جس میں بزرگان دین کی بات کی جائے اور تو اسے ان کے خصوصیات اور کمالات کا ذکر کیا جائے تو اسے منقبت کہتے ہیں۔ مرثیہ جس میں مرنے والے کے کارناموں کو یا اس کی موت کو دردناک اشعار میں بیان کیا جائے۔ اور نعت وہ نظم جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ 8واں ہے تمہید، نفس مضمون، خاتمہ کس تحریر کے 3 اہم حصے شمار کیے جاتے ہیں؟ تو تمہید، نفس مضمون، خاتمہ یہ مضمون کے 3 اہم حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ 9 ہے ہمارے پاس، اچھا یہ جو ناول، افسانہ اور ڈرامہ ہے ان کی تعریفیں آپ کی بکس میں ہیں تو آپ نے ان کو لازمی یاد کرنا ہے۔ ذیل میں علم بیان کی کس اصطلاح کے لغوی معنی پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ کرنے کے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے وہ کنایا ہے جس کا مطلب پوشیدہ بات کے ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10 ہے ہمارے پاس، علم بیان کی کس اصطلاح میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعارہ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، استعارہ میں، اور حقیقی معنی میں تشبیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور کنایا میں بھی مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اگر حقیقی معنی بھی مراد لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کنایا میں پوشیدہ بات آ جاتی ہے۔ اور روزمرہ میں جو ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، بولتے ہیں، وہ روزمرہ کہلاتا ہے۔ 11 ہے آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں، اس مثال میں کون سے لفظ کنایا کے طور پر استعمال ہوئے ہیں؟ تو سفید پوش یعنی وہ لوگ جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتے بلکہ پوشیدہ یعنی چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی غربت کے باوجود بھی کسی سے مانگتے نہیں، وہ سفید پوش ہیں۔ تو یہاں پر سفید پوش کے کنایا کے طور پر استعمال ہوا ہے، بی جواب درست ہے۔ 12 ہے ذیل میں سے کون سا مصرع صنعت تکرار کی مثال ہے؟ تو صنعت تکرار وہ صنعت ہوتی ہے جس میں جو الفاظ ہیں وہ بار بار ٹکرا رہے ہوں۔ جیسے ابھی آپ نے ایک اوپر دوسرا MCQ تھا آپ کا، دیکھیے آدمی آدمی سے ملتا ہے، اب آدمی آدمی یہ بھی آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو یہ بھی صنعت تکرار میں شعر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سوال میں اگر کہیں لکھنا ہو تو آپ وہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں سی آپشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سرد سرد، تو یہاں پر یہ والا مصرع جو ہے یہ صنعت تکرار کی مثال ہے۔ 13واں ہے علم بیان کی کس اصطلاح میں کل کہہ کر جز یا جز کہہ کر کل مراد لی جاتی ہے؟ تو علم بیان میں یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، کل کہہ کر جز یا جز کہہ کر کل مراد لینا، سبب کہہ کر مسبب یا مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، ظرف کہہ کر مظروف اور مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، ماضی کہہ کر حال اور حال کہہ کر ماضی مراد لینا۔ تو یہ ساری علم بیان کی جو ہے اقسام آگے سے مجاز مرسل اس کی اقسام ہیں۔ 14 ہے ہیرا نے سبق پڑھا، اس جملے میں سبق کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ اچھا یہ جملہ فعلیہ جو میں ابھی آپ کو اوپر بتا رہا تھا تو یہ جملہ فعلیہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہاں پر ہیرا فاعل ہے، جو سبق ہے سبق مفعول ہے، جس پر کام کیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سبق پر کام ہو رہا ہے سبق مفعول ہے، پڑھا یہ کام ہے تو کام فعل ہوتا ہے، اور متعلق فعل کیا ہوتا ہے کہ جو وہ فعل جو فعل کی کیفیت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، تو وہ متعلق فعل ہوتا ہے یا فعل کے کام پر زور ڈالے، ٹھیک ہے، اور نے علامت فعل ہے، لے فاعل فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور 15 ہے جی ہمارے پاس گلاب کا پھول خوبصورت ہے، قواعد کی روح سے اس میں خبر کس لفظ کو کہیں گے؟ تو گلاب کا پھول کیا ہے؟ خوبصورت ہے، تو یہاں پر خوبصورتی جو ہے اس کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ MCQ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔